سارے وعدے اور معاہدے کر کے گئے تھے IMF سے، جس کی ہم کو بڑا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے، جس کی بڑی مشکل ہم کو ہو رہی ہے۔ تو میں وہ بھی بتا دوں کہ کیا ان کے وعدے تھے اور جو معاہدے تھے ان کے IMF سے۔ ایک معاہدہ ان کا IMF سے یہ تھا، انڈرسٹینڈنگ یہ تھی IMF سے کہ وہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر 30 روپے ٹیکس لگائیں گے، 30 روپے ٹیکس لگائیں گے، اور ٹیکس وہ 30 روپے جس کو لیوی کہتے ہیں، اور لیوی لگانے کے بعد پھر 17% اس کے اوپر سیل ٹیکس ہوگا۔ تو مثال کے طور پہ آج پیٹرول کے اندر حکومت پاکستان، پھر اس کے بعد جب ان کی نو کانفیڈنس آیا تو انہوں نے سوچا کہ اب نو کانفیڈنس آ گیا ہے تو اب اکانومی کو چھوڑ دو، اگر ہم اس کو ملک کو تباہی کی طرف بھی لے جائیں تو لے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کیا کہ پھر انہوں نے اچانک ایک دن کہا کہ ہم 149 روپے کی پرائز کر دیں گے، چاہے باہر سے ہماری قیمت خرید کتنی نہ ہو۔ اس وقت $90 کی پرائز تھی اور آج $110 کی پرائز ہے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کہہ دیا کہ یہ پرائز اتنے کی رہے گی۔ اور نہ صرف یہ ستم کیا بلکہ جو پروویژن چھوڑنا چاہیے تھا بجٹ کے اندر، اس کے اندر کوئی پروویژن نہیں تھا، نہ ECC نے پاس کیا تھا، اور آخری سمری شوکت طرین صاحب نے واپس کی تھی، تو یہ مجھ پہ ذمہ داری آئی تھی ECC کے چیئرمین کے تحت کہ میں نے پھر اپریل کے پہلے دنوں میں 15 دنوں میں، جس میں 10 دن عمران خان وزیر اعظم تھے، وہ بھی پیسے ہم نے شہباز شریف کی حکومت نے دیے۔ بہرحال تو اب اس وقت جو صورتحال وہ یہ ہے کہ پیٹرول پہ 30 روپے کا نقصان کر رہی ہے حکومت پاکستان، جبکہ خان صاحب کا جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ 30 روپے نہ صرف نقصان نہیں کرے گی بلکہ 30 روپے ٹیکس لگائے گی، تو 60 روپے ہو گئے، اور اس کے اوپر پھر 17% سیل ٹیکس لگائے گی سب ملا کر۔ تو ان کا یہ ہے کہ 245 روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی خان صاحب کے معاہدے کے تحت۔ جو خان صاحب نے IMF سے معاہدہ کرا تھا اس کے اندر، اس کے حساب سے آج 245 روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی۔ ہم آج بھی اللہ کی مہربانی سے 145 روپے کی دے رہے ہیں، اور ہم پھر ایک مرتبہ یقین دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر جتنی کوشش کر سکیں گے کریں گے، اور یہیں پہ پرائس رکھیں گے، اور اگر پرائس میں رد و بدل بھی کوئی آیا تو ہم اس کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، نہ پرانی جو لیوی جو خان صاحب نے 30 روپے کی تھی نہ وہ لگائیں گے، نہ سیل ٹیکس لگائیں گے۔ لیکن یہ بات بھی میں آپ کو باور کراتا چلوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی حکومت نے نقصان میں پیٹرول نہیں بیچا ہے، کوئی بھی معیشت نقصان میں پیٹرول بیچنا افورڈ نہیں کر سکتی ہے حکومت، اور ہم اس وقت 30 روپے پیٹرول پہ نقصان کر رہے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 70% پیٹرول جو ہے تقریباً ایک تخمینے کے حساب سے وہ گاڑی والے استعمال کرتے ہیں، اور 30% پیٹرول جو ہے وہ موٹر سائیکل والے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بات درست ہے کہ موٹر سائیکل جو چلاتے ہیں ہمارے بھائی، ان کے اوپر یہ بڑا بوجھ پڑے گا، اس کا 600-700 روپے مہینے کا بوجھ پڑ سکتا ہے اگر قیمتیں بڑھتی ہیں تو، لیکن گاڑی والے بہرحال بوجھ پڑے گا ان کے اوپر بھی، لیکن وہ برداشت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو پیٹرول کی کہانی ہے کہ خان صاحب نے وعدہ کیا تھا 245 کا، وہاں پہ جا کے واشنگٹن DC میں کچھ اور بولتے ہیں، یہاں پر آ کے اسلام آباد میں کچھ اور بولتے ہیں، اور وہ جو ایک فرق ہے ان کی کال اور فیل میں، وہ 100 روپے پر لیٹر ہے پیٹرول کے اندر۔ اگر آپ کو یہ زیادہ لگ رہا ہے کہ 100 روپے پر لیٹر پیٹرول کے خان صاحب کے کال و فیل میں فرق ہے، اور یہ تو آپ ہم سب جانتے ہیں کہ خان صاحب کے کال و فیل میں ہر چیز میں ہی فرق ہوتا ہے، تو ڈیزل کے اندر یہ سٹوری یہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت نے وعدہ یہی کیا تھا کہ ادھر اس کے اوپر بھی 30 روپے ٹیکس لگائیں گے، لیوی لگائیں گے 30 روپے، اور اس کے اوپر 17% ٹیکس لگائیں گے۔ مگر آج حکومت پاکستان، اور پھر انہوں نے پرائس اس کی طے کر دی ہے 144 روپے غالباً، اور جو بھی قیمتیں خریدو اس کی 144 روپے پرائس طے کر دی۔ وہ اس وقت $90 کی پرائس تھی تیل کی، آج تیل کی پرائس $110 کے اوپر ہے، اور ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو 1 لیٹر کے اوپر 70 روپے نقصان ہو رہا ہے۔ یہ حکومت اپنی جیب سے دے رہی ہے۔ یہ حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں 70 سالوں میں کبھی ڈیزل پہ نقصان نہیں کیا، لیکن ہم 70 روپے ڈیزل پہ نقصان کر رہے ہیں۔ جو IMF کو وعدہ کیا اس حساب سے اس کے اوپر 30 روپے لیوی لگنی چاہیے تھی، تو 70 اور 30 یعنی کہ 100 روپے یہاں سے بڑھنے چاہیے، اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگنا چاہیے، تو 250 کے اوپر سیل ٹیکس لگا رہے ہیں، تو ڈیزل کی قیمت خان صاحب کے وعدے کے مطابق کم از کم 300 ہونی چاہیے، 295 ہونی چاہیے۔ تو وعدہ اگین انہوں نے واشنگٹن DC میں 295 کا کیا، یہاں پر وہ 145 کا کر دیا، حکومت کے اوپر خرچہ ڈال دیا۔ اب یہ بات سنیں کہ حکومت کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں۔ حکومت کیا ہے؟ فرسٹ آف آل حکومت تو ہم سب کا کمبینیشن ہے، میں بھی حکومت ہوں، آپ بھی حکومت ہے، ہم سب کو مل کر، یعنی کہ جو بوجھ ڈالا ہے وہ پاکستان کے عوام کے اوپر ہی ڈالا ہے۔ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے یا ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو مفتاح اسماعیل کی جیب میں نہیں جاتی ہے، جبکہ الزام ظاہر کوئی بات نہیں ہمیں آنا چاہیے، یا کم ہوتی ہے تو ہماری جیب سے نہیں جا رہا ہوتا، یہ حکومت پاکستان کا خرچہ ہوتا ہے، یہ عام پاکستانیوں کا خرچہ ہوتا ہے، ان کی جیب سے جا رہا ہوتا ہے یا ان کی جیب سے آ رہا ہوتا ہے۔ اور کیونکہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو حکومت کو یہ قرض لینا پڑتا ہے مارکیٹوں سے،
मई के महीने के अंदर इस प्राइस को अगर हम मेंटेन करें, और अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है और ना कोई आज की तारीख में कुछ दिनों में कोई मुतवक्को है, लेकिन मैं एक बात, क्योंकि मैं कराची में था तो मैंने कहा कि कराची में हमारे भाइयों को मैं समझाता चलूँ, फिर इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में भी बात मौका मिलेगा तो करूँगा वहाँ पे भी, कि जो इस महीने के अंदर जो हजम है नुकसान का, हुकूमत पाकिस्तान की जेब से जो पैसे जाएंगे तो 102 अरब रुपया है। 102 अरब रुपया। अब कहना बड़ा आसान है 102 अरब रुपया, लेकिन 102 अरब कितना होता है मैं आपको ये बता दूंगा। पर मंथ 102 अरब रुपया एक महीने का हजम है, जो नुकसान का वो 102 अरब रुपया है जी। 102 अरब रुपये इतने होते हैं कि पूरी हुकूमत चलाने की, जो सिविलियन गवर्नमेंट चलाने का जो खर्चा है महीने का, वो तकरीबन 45 अरब रुपया है। 45 अरब रुपया हुकूमत चलाने का खर्चा, पूरी हुकूमत चलाने का, हर मिनिस्ट्री चलाने का, सब खर्चे का खर्चा सिविलियन गवर्नमेंट चलाने का, सारी कोर्ट्स चलाने का, जो स्कूल का निज़ाम चलाने का है, पुलिस का निज़ाम चलाने का है, सारा खर्चा जब आप मिलाते हैं तो वो 45 अरब रुपया महीने का होता है, जो हर साल इत्तेफाक से पीआई नुकसान भी करती है। वो खर्चा जो 45 अरब रुपए का हुकूमत चलाने का है, आज हम 102 अरब रुपया नुकसान कर रहे हैं सिर्फ पेट्रोल पे, यानी कि हम 2.25 हुकूमतों जितना एडिशनल खर्चा कर रहे हैं। अब एक टैक्स आता है और एक टैक्स में एक हुकूमत हमसे चलती नहीं है, अब हम कह रहे हैं कि इधर 3.5 हुकूमतें चलाओ इसी टैक्स में, तो ये हो नहीं सकता। तो 106 अरब रुपया या 102 अरब रुपया हमको मार्केट से बोरो करना पड़ता है। हम मार्केट से बोरो करने जाते हैं तो अपनी मार्केट में लिक्विडिटी टाइट हो गई है। स्टेट बैंक के ऑटोनॉमी के लॉस के तहत हम स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर सकते। अगर मैं स्टेट बैंक से डायरेक्ट बोरो करता तो मुझे इंटरेस्ट तो लगता है, वफाकी हुकूमत को इंटरेस्ट लगता, लेकिन स्टेट बैंक में वो इंटरेस्ट आ जाता। लेकिन उससे जब स्टेट बैंक हमको लैंड करती है, उसका मतलब है हम पैसे छाप रहे हैं, वो पैसे छाप दे समझ को दे देती है। एक इस तरह तस्वीर ले लीजिए, उससे महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास चीज़ें तो उतनी रहती हैं लेकिन नोटें ज़्यादा हो जाती हैं, तो ज़्यादा नोटें जब कम चीज़ों को जारी होती हैं तो उससे महंगाई बढ़ जाती है। अगर स्टेट बैंक से मैं बोरो करता हूँ, अगर स्टेट बैंक से बोरो नहीं करते और दूसरे बैंकिंग वगैरह सेक्टर से बोरो करते हैं तो वहाँ पर 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। अब आपने देखा कि पिछले जो बॉन्ड्स हुकूमत के बेचे हैं वो तकरीबन 15% बॉन्ड बिके हैं, जबकि स्टेट बैंक बैंकों को 12% पे कर्ज दे रही है, 12.5% पे कर्ज दे रही है, वापस कर्ज ले रही है उससे 15% पे, क्योंकि मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि मजीद बढ़ ना जाए इंटरेस्ट रेट या मजीद कुछ मसाइल ना हो जाएं। तो क्योंकि 106 अरब रुपया इतनी ज़्यादा कीमत है कि वो इतनी ज़्यादा अमाउंट है कि वो मार्केट हिल जाती है। हमको बोरो करने में तकलीफ हो रही है और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। दूसरा ये होता है कि जब हुकूमत ये पैसे बोरो कर लेती है तो प्राइवेट सेक्टर के पास ये पैसे नहीं रहते, बैंकों के पास ये पैसे नहीं रहते प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए, तो सरमायाकारी की और सनतकारी के अंदर कमी आ जाती है। उसके बाद एलसीयाँ खोलनी होती हैं, जैसे दाल की एलसी खोलनी है, दूध की एलसी खोलनी है, खुर्दनी तेल की एलसी खोलनी है। उसकी एलसी खोलने के लोगों के पास, बैंक के पास पैसे नहीं रहते। जब वो एलसीयाँ नहीं खुलती हैं या ईंधन की एलसी खोलनी है तो उससे महंगाई बढ़ती है, क्योंकि एलसी नहीं खुल रही है। अगर दालों की शॉर्टेज हो जाएगी तो दाल महंगी हो जाएगी, ये सब आप समझते हैं बात। जब खुर्दनी तेल की शॉर्टेज हो जाएगी तो खुर्दनी तेल महंगा हो जाएगा, ये बात भी आप समझते हैं। मगर जब दूसरी बड़ी कंपनियों के पास पैसे नहीं होते, पीएसओ वगैरह के पास, और वो नहीं कर सकते, वो बैंक उनको एलसी नहीं खोलती है, डिले करती है बैंक, तो ईंधन की शॉर्टेज हो जाती है, जिससे लोड शेडिंग बढ़ जाती है। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भी लिमिटेड पैसे होते हैं। अब हर महीने हमको पैसे देने होते हैं। इस वक्त जो खान साहब लोड शेडिंग करके छोड़ के गए हैं, 7,500 मेगावाट जो पावर प्लांट बंद थे, जिसमें से 5,000 मेगावाट पावर प्लांट इसलिए बंद थे कि ईंधन नहीं था उनके पास, और 2,000 मेगावाट इसलिए बंद थे कि उन्होंने मरम्मत नहीं करवाई थी और सही वक्त पे मेंटेनेंस नहीं करवाई थी। अमूमन पावर प्लांट्स की सर्दियों में मेंटेनेंस होती है, जबकि डिमांड कम होती है, ताकि गर्मी में वो चल सके। तो खैर इनकी हुकूमत में आपको पता है ना कि अहलियत को नाराज़ पहले दिन से कर दिया था, तो अहलियत रूट के चले गई थी, तो सिर्फ नाअहली पे गुजर बसर था इनकी हुकूमत का। तो ये पावर प्लांट्स इनके बंद थे, और अगर आप इतना पैसा बोरो करेंगे तो फिर हमके पास पैसे नहीं होंगे मिनिस्ट्री के पास कि पावर की मिनिस्ट्री को दे सके ताकि वो वक्त पे ईंधन खरीद सके, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को दे सके ताकि वो वक्त पे एलएनजी खरीद सके। पीएसओ को इस वक्त जो खान साहब छोड़ के गए हैं, पीएसओ का अकाउंट रिसीवेबल जो है, जो पीएसओ को कर्ज लेना है, वो 500 अरब रुपया है। 500 अरब से ज़्यादा है जिसको पीएसओ को देना है। अगर पीएसओ को वो नहीं मिलते पैसे तो पीएसओ काम नहीं कर सकती। खान साहब की हुकूमत में पीएसओ ने एनर्जी सेक्रेटरी को लिखा था कि हम अब किसी और कंपनी के लिए एलसी नहीं खोल के तेल नहीं मंगवा सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी सकत नहीं है।
SNGPL سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ جو کہ پنجاب اور KP میں گیس سپلائی کرتی ہے، اس میں 200 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان کر چکے ہیں موصوف پچھلے 3 سالوں میں. 200 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان کر چکے ہیں 3 سالوں میں. اس نقصان کو بھی ہم نے بھرنا ہے ابھی، ورنہ SNGPL جو ہے وہ بھی اپنی سپلائی کے اندر اس کے بھی مسئلے آ جائیں گے. مجھے PSO کے پیسے دینے ہیں کیونکہ ادھر بھی مسئلے آ جائیں گے، ورنہ وہ پیٹرول نہیں منگوا سکیں گے، ڈیزل نہیں منگوا سکیں گے اور کروڈ آئل نہیں منگوا سکیں گے. ہر جگہ پہ عمران خان کی حکومت اپنی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے مسائل چھوڑ کے گئی ہے. اور یہ بات میں بالکل نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے کہ سیریسلی مطلب اتنے مسائل چھوڑ کے گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک امریکہ نہیں ہے، یہ ملک سعودی عرب نہیں ہے، یہ ملک غریب ہے. ہم بھی اس ملک کو جب چھوڑ کے گئے تھے تو امیر ملک نہیں تھا، لیکن ایک ترقی یافتہ ملک تھا، ترقی ہوتا ہوا ملک تھا. 6% معیشت بڑھ رہی تھی. کوئی کانسیپٹ نہیں تھا گیس کا سرکولر ڈیٹ کا. پاور کی لوڈ شیڈنگ ضرور تھی. 1062 ارب روپے کی مئی 2018 میں پاور کی لوڈ شیڈنگ تھی، بجلی کے سیکٹر کی. گیس کے سیکٹر کے اندر لوڈ شیڈنگ آپ نے سنی بھی نہیں تھی. آج گیس کے سیکٹر میں 1500 ارب روپے کی لوڈ شیڈنگ کھڑی ہے. وہ 1500 ارب روپے مجھے عمران خان لا کے دے سکتے ہیں؟ وہ 1500 ارب روپے کیا ان کے وزراء مجھے لا کے دے سکتے ہیں؟ وہ 1500 ارب روپے میں کہاں سے لاؤں گا ان کو دینے کے لیے ان کمپنیز کو جدھر عمران خان صاحب جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ چھوڑ کے گئے ہیں پاور گیس سیکٹر کی. 1062 ارب روپیہ پاور سیکٹر کی حکومت پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، ہم چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں. اور وہ اس وقت ہم چھوڑ کے گئے تھے. آپ دیکھیں کہ ہم نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمارے اوپر ہم سے یہ کام کروایا. یہ ہمارے لیے اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمارے اوپر سے یہ کام کروایا کہ 12,000 میگا واٹ نواز شریف کے ہاتھ سے پاکستان میں لگوایا ہم نے 5 سال میں. انہوں نے 1 میگا واٹ نہیں لگایا اور 2600 ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے آج سرکولر ڈیٹ. تو وہ 2600 ارب روپے مجھے کون دے گا آج؟ مجھے وہ عمران خان صاحب دیں گے کہ وہ 2600 ارب روپے کہ دو مجھے وہ 2600 ارب روپے اور 1500 ارب روپے گیس کا سرکولر ڈیٹ مجھے دو. وہ 200 ارب روپے جو SNGPL کو آپ نقصان کرا گئے کیونکہ آپ نے LNG کو سستے داموں میں گیس کے داموں میں بیچ دیا اور آپ سے مینیج نہیں ہو سکی. آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ LNG جو ہے یہ 3000 روپے کی گیس ہے، اس کو 200 میں نہیں بیچتے کیونکہ کسی اور کے پیسے سے آپ نے سستی شہرت کے لیے وہ بیچ دیا. یہ مجھے کون یہ بتائے گا کہ 20% جو ہے اس وقت سوئی سدرن گیس کی UFG ہو جاتی ہے، ان اکاؤنٹڈ فار گیس، ہوا میں اڑ جاتی ہے گیس. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہوا میں اڑ جاتی ہے، لوگوں نے چوری کر لی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ پیسے وہ 20% گیس مطلب اگر یہ 1200 ملین کیوبک فٹ ان کے سسٹم میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 240 ملین کیوبک فٹ گیس یہ اڑا دیتے ہیں. مطلب پورا انڈسٹریل سیکٹر سائٹ کا اور پوری CNG چل جائے گی 240 ملین کیوبک فٹ میں. اتنی گیس ہوا میں اڑ گئی. اس کے پیسے مجھے کون دے گا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ تو یہ خان صاحب جو لانگ مارچ کر رہے ہیں تو میں خان صاحب سے گزارش ایک کرتا ہوں اور ان کے وزراؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں کہ 1500 ارب روپے کدھر سے آئیں گے جو آپ گیس سیکٹر میں لوڈ شیڈنگ سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے ہیں. مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ 2600 ارب روپے کہاں سے آئیں گے جو آپ پاور سیکٹر میں چھوڑ کے گئے ہیں. مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ جو 200 ارب روپے کا آپ نے نقصان کیا SNGPL میں وہ کہاں سے آئیں گے پیسے میرے پاس. مجھے اس چیز کا جواب دیں جو 100 ارب روپے آپ نقصان کر رہے ہیں جس کے لیے حکومت پاکستان کے عوام کو قرض لینا پڑ رہا ہے پیٹرول کا، وہ پیسے کہاں سے آئیں گے جس کی وجہ سے آج انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے. جو پیسے ہم قرض لے کر دے رہے ہیں ان کمپنیوں کو چلانے کے لیے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو، اس کی وجہ سے آج شرح سود بڑھ رہی ہے. جب شرح سود بڑھتی ہے تو سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے، اس لیے بے روزگاری پھیل رہی ہے. آج مجھے اس بات کا بتائیں کہ یہ جو تاریخ کا ریکارڈ ترین خرچہ نقصان ہوا ہے PIA کے اندر اس کا مجھے کون جواب دے گا؟ مجھے یہ بتائیے کہ جو ریلوے کے اندر نقصان ہو رہا ہے 80 ارب روپے سے زیادہ جو ریلوے کو دیے جاتے ہیں، 40 ارب آپریشنل کے اور باقی PSDP کے اندر، اس کا مجھے کون حساب دے گا؟ یہ مجھے عمران خان صاحب سمجھائیں. یہ بہت ساری تقاریر کرتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے مقرر ہیں. اس بات کا بھی تو کوئی دھیان دینا. مجھے پتہ ہے انہوں نے کہا ہے وہ آٹے قیمت کی، دال کی قیمتوں کی، ٹماٹر کی قیمتوں کی، چینی کی قیمتوں کی فکر کرنے نہیں آئے، مجھے یہ پتہ ہے. لیکن مجھے اس بات کا بھی جواب دیں یہ کہ 3 سال ان کی حکومت، پونے 4 سال ان کی حکومت رہی. 2019 سے لے کر 2022 تک چینی کی قیمت کبھی بھی اتنی کم نہیں آئی تھی. آج چینی 70 روپے سے کم ہول سیل پہ ہو گئی ہے. تو ایسا کیا شہباز شریف نے کر دیا 3 ہفتے میں کہ پرائس کم ہوئی جو عمران خان پونے 4 سال میں نہیں کر سکا؟
مجھے عمران خان صاحب بتائیں کہ انہوں نے کیا محنت کری تھی چینی کی قیمت کم کرنے میں کہ چینی کی قیمت 3.25 سال میں کم نہیں ہو سکی. ہم چھوڑ کے گئے تھے 53 روپے پہ, اسی 3 مہینے بعد 70 پہ ہوئی ہے, اس کے بعد ہمیشہ 70 سے زیادہ رہی ہے. شہباز شریف نے کیوں کر لیا 3 ہفتے میں؟ مجھے تو پتا ہے کہ شہباز شریف نے کیوں کر لیا. میں عمران خان کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. شہباز شریف نے اس لیے کر لیا کہ اس کی نیت صاف ہے, لیکن اس کو چھوڑ دیں. میں عمران خان سے سننا چاہتا ہوں کہ 3.25 سال میں آپ کیوں نہیں کم کر سکے چینی کی قیمت؟ آپ یوٹیلیٹی اسٹورس کارپوریشن سے آج ہم 80 روپے 800 روپے کا 20 کلو اور 400 روپے کا 10 کلو آٹا بیچ رہے ہیں. آپ نے تو یوٹیلیٹی اسٹورس کارپوریشن سے بھی 55 روپے کلو آٹا بیچا ہے, ہم نے وہ 40 روپے کلو آٹا بیچا ہے. تو آپ یہ کیوں نہیں کر سکے؟ مجھے اس بات کا جواب دیں. آج ہم 200 روپے سے زیادہ گھی کے اوپر ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں یوٹیلیٹی اسٹورس کارپوریشن سے, ہم بھی وہی حکومت چلا رہے ہیں. ہم کیوں دے پا رہے ہیں 200 روپے سے زیادہ یوٹیلیٹی اسٹورس کارپوریشن سے گھی کا ڈسکاؤنٹ؟ آپ کیوں نہیں دے پائے تھے؟ مجھے اس بات کا بھی جواب دیں. 102 ارب روپیہ جب میں نقصان کرتے ہیں حکومت پاکستان, جب میں اور آپ نقصان کرتے ہیں تو ہم سبسڈی کس کو دے رہے ہیں؟ ہم گاڑی چلانے والوں کو سبسڈی دے رہے ہیں. اور میں نے یہ پہلے بھی بات کری ہے, میں آج پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے پاس ایک لینڈ کروزر ہے, اس پہ 80 لیٹر پیٹرول آتا ہے. 80 لیٹر جب میں پیٹرول اس میں بھراتا ہوں تو 2400 روپے کی سبسڈی مجھے عام پاکستانی دیتے ہیں. 2400 روپے کی سبسڈی. عام پاکستانی کون ہے؟ عام پاکستانی کی اجرت 30,000 روپے مہینہ ہوتی ہے, جو تقریباً میرے ڈرائیور کی اجرت ہے. تو میرے ڈرائیور جو ہے وہ مجھے 2400 روپے دے رہا ہے ہر مرتبہ میں پیٹرول بھراتا ہوں. تو یہ انصاف ہے؟ اس طرح ملک چلتے ہیں. ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. میری تقریباً 15 ٹرکیں کمپنی سے ہب سے پاکستان بھر میں جاتی ہیں روز, اسلام آباد اور لاہور اور پشاور وغیرہ. ایک ٹرک کا 1000 لیٹر ڈیزل لگتا ہے یہاں سے وہاں تک جانے میں. تو 70,000 روپے کی سبسڈی گورنمنٹ آف پاکستان مجھے دے رہی ہے. 15 ٹرکوں کا مطلب ہے کہ 10,50,000 روپے روز کی سبسڈی گورنمنٹ آف پاکستان مجھ کو دے رہی ہے. اور میں اکیلا نہیں ہوں, تمام صاحب حیثیت لوگوں کو, تمام انڈسٹریلسٹ لوگوں کو, تمام بڑی بڑی گاڑی چلانے والوں کو, سب کو یہ سبسڈی مل رہی ہے. ٹارگیٹڈ سبسڈی کا ان کو تصور نہیں آیا. ہم کوئی غریب کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. جو انہوں نے احساس پروگرام, بس پروگرام کا نام احساس رکھا اور اس میں پیسے کی مت بڑھائی ہے, ہم اس پہ خوش ہیں. میری کل بات ہوئی تھی امجد ثاقب صاحب سے, کامیاب جوان پروگرام کے حساب سے. انہوں نے کہا کوئی بینکوں کو لون نہیں مل رہا. میں نے کہا میں آپ سے ملاقات کروں گا اور سارے مسائل حل کروں گا. اگر خان صاحب کوئی اچھی چیز کر کے گئے, غریب لوگوں کو ٹارگٹ سبسڈی دے کے گئے, بالکل صدر شوق, ہم ان کو کھڑے رہیں گے اس کے ساتھ, اور ہم غریب لوگوں کی سبسڈی کم نہیں کریں گے, بڑھا دیں گے. لیکن جب آپ صاحب ثروت لوگوں کو آپ سبسڈی دیتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے؟ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. IMF سے لکھ کے دیا, انہوں نے لکھ کے دیا کہ ہم ایمنسٹی نہیں دیں گے. اگر ایک عمران خان نے خود بقلم خود فون کیا مینیجنگ ڈائریکٹر کو IMF کی کہ میرے ریئل اسٹیٹ کے ATM سے, انہوں نے ATM کا ورڈ استعمال نہیں کیا ہوگا, انہوں نے کہا ہوگا کہ میرے ریئل اسٹیٹ کے دوست ہیں, کوٹ ان کوٹ دوست ہیں میرے, تو مجھے ریئل اسٹیٹ کو ایمنسٹی دینی ہے. اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ کون کون ماشاءاللہ ریئل اسٹیٹ میں پیسے کما چکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ریئل اسٹیٹ کی ایمنسٹی دینی ہے. انہوں نے خود MD کو فون کیا, پرائم منسٹر آف پاکستان نے. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو بڑے خوددار بنتے ہیں اللہ کی مہربانی سے آج کل, سابق پرائم منسٹر عاشق سے, انہوں نے خود فون کیا اور کہا کہ ایک ایگزمپشن مجھے دے دو ریئل اسٹیٹ کے لیے. انہوں نے نہیں مانگا ایگزمپشن کہ دوائیوں کے اوپر سیل ٹیکس ہٹا دو, نہیں مانگا انہوں نے نہیں مانگا ایگزمپشن کہ ملک پاؤڈر کے اوپر سیل ٹیکس ہٹا دو, نہیں مانگا انہوں نے کہا ایگزمپشن دے دو مجھے ریئل اسٹیٹ کے میرے دوستوں کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ عمران خان تم کو ریئل اسٹیٹ کے اوپر ایگزمپشن دے دیا. تو 2.5 سال سے ریئل اسٹیٹ کے جو بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں, جو بڑے بڑے سیٹ ہیں ریئل اسٹیٹ کے, بڑے بڑے ملک صاحبان ہیں ریئل اسٹیٹ کے, ان سب کو ایمنسٹی ملی ہوئی ہے. انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں دینا ہے, ان کا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے کہ کہاں سے پیسے آئے, کہاں سے پیسے جائیں گے. وہ جائیں گے, انہوں نے پلاٹ خریدنا ہے, وہ ریئل اسٹیٹ ان کو مل گیا. یہ عمران خان نے IMF سے لکھ کے دیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے, لیکن آپ نے ایگزمپشن لیا. اس کے بعد جب ابھی حکومت جا رہی تھی تو اس بار تو وہ IMF کے MD کو فون بھی نہیں کیا انہوں نے. IMF کے MD کو فون بھی نہیں کیا, وہ بھی نہیں مانگی انہوں نے ایگزمپشن. انہوں نے اپنے دوستوں کو ایک اور ایمنسٹی دے دی جاتے جاتے کہ جس نے فیکٹری لگانی ہے وہ لگا لے, اس کو کسی سے ٹیکس نہیں پوچھا جائے گا. اور دسمبر تک یہ بات کر دی. یعنی کہ آج کسی کو فیکٹری لگانی ہے تو وہ
آج کوئی دسمبر تک بھی لگانی ہے تو وہ آج ٹیکس نہ بھرے، اس سال کے اندر وہ پوری کمائی جو ہے وہ چھپا دے اپنی. یہ ظاہر ہے کہ نوکری پیشہ لوگ نہیں کر سکتے، آپ لوگ کی تنخواہیں تو فکسڈ ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کو تو نہیں چھپا سکتے آپ لوگ، لیکن جو بزنس کے ہمارے بھائی ہیں وہ جو چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں تو وہ آج ساری تنخواہ اپنی چھپا دے، ساری اپنی آمدن چھپا دے اور دسمبر سے پہلے جا کے فیکٹری لگا لے اور اس کو کوئی ٹیکس کا پوچھ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. سب کمال ہے. یہ آئی ایم ایف سے آپ نے ڈیل کری، لکھ کے دیا کہ ہم ایگزمپشن نہیں دیں گے، اس کے بعد آپ نے یہ دے دیا جاتے تو یہ کیا بارودی سرنگ نہیں ہے معیشت کے اندر؟ تو 102 ارب روپے کی میں پھر اس پہ بات آ جاؤں کہ جب حکومت یہ بورو کرتی ہے اور ہم آپس میں یہ بات دیکھیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بورو کر رہے ہیں ان دا سینس کہ پاکستان سے تو وہ پیسہ باہر جا رہا ہے نا جدھر سے ہم مہنگا تیل خرید رہے ہیں، پاکستان سے تو وہ پیسہ باہر جا رہا ہے نا جدھر سے ہم مہنگا ڈیزل خرید رہے ہیں، پاکستان سے تو پیسہ باہر جا رہا ہے جہاں سے ہم کروڈ خرید رہے ہیں، لیکن پھر حکومت جو ہے وہ امیر لوگوں سے بورو کرتی ہے، جن کو سبسڈی دے رہی ہے انہی سے بورو کرتی ہے. ایک ہاتھ سے ان کو سبسڈی دیتی ہے کہ لو یہ گاڑی لینڈ کروزر چلانے والے تم کو 2400 روپے ہر گیس ٹینک پہ دے رہا ہوں میں، لیکن اب مجھے تم 10 لاکھ روپے قرض بھی دے دیا کرو تو اس کو، لیکن اب میں تم کو 15% دوں گا انٹرسٹ. تو جن امیر لوگوں کو سبسڈی دیتے ہیں انہی امیر لوگوں کو ہم انٹرسٹ بھی دے رہے ہیں اب زیادہ. اس کے بعد پھر سرمایہ کاری رک جاتی ہے. سرمایہ کاری رکتی ہے تو سب سے پہلے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ جب صنعت کاری رکتی ہے تو سب سے پہلے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان مزدور کو ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کی نوکری جاتی ہے جو 25,000 روپے کی تنخواہ، جس کی 20 تھی اور شہباز شریف نے 25 کری ہے، جس پہ 25,000 روپے تنخواہ ہے، سب سے پہلے نوکری اس کی جاتی ہے. سب سے پہلے مہنگائی کا بوجھ اس کے اوپر آتا ہے. اور جب آپ اس قسم کی بوروئنگ کریں گے تو آپ کے روپے کے اوپر پریشر آتا ہے، پھر روپیہ آپ کا ڈی ویلیو ہوتا ہے. جب آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو پھر آپ کو روپیہ ڈی ویلیو ہونے کے بعد مہنگائی کرنی پاکستان میں مہنگائی ہو جاتی ہے، کرنی کیا پڑتی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو امپورٹڈ چیزیں ہیں جیسے خوردنی تیل ہے وہ باہر سے آ رہا ہے. اگر وہ پہلے $1,700 کا تھا اور اس کے جیسے کہ 30,000 روپے پر ٹن پڑتا تھا تو اب وہ 35,000 روپے پر ٹن پڑے گا، تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو یہ بورو کرنا مارکیٹ سے پیسے اور سبسڈی دینا بغیر کانسیکوینسز کے نہیں ہیں. ادھر بھی کانسیکوینس ہوتے ہیں کہ وہاں پر پھر اوور آل انفلیشن بڑھ جاتا ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، ہر امپورٹڈ چیز مہنگی ہو جاتی ہے. پاکستان میں اوسطاً جو کنزیومر ہے رورل اور اربن ملا کر اس کا ٹرانسپورٹ پہ خرچہ 5.5% ہوتا ہے اس کی آمدن کا. یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے نمبرز ہیں. 5.5%، یعنی کہ اگر ہر پاکستانی اگر مثال کے طور پہ اس کی 100 روپے آمدن ہے تو وہ 5.5 روپے خرچ کرتا ہے ٹرانسپورٹ کے اوپر. اگر ایک پاکستانی کی اوسطاً آمدن 30,000 روپے مہینے کی ہے تو 30,000 روپے آمدن والا انسان جو ہے پاکستان میں وہ 1,650 روپے خرچ کرتا ہے ٹرانسپورٹ کے اوپر 5.5% کے حساب سے. 30,000 روپے آمدن پہ 1,650 روپے. یہ بات سمجھ میں بھی ہمیں آتی ہے کہ 50 روپے روز کے دونوں طرف بس کے فیئر لگتے ہیں، یا اگر آپ پیٹرول لے رہے ہیں تو 1 لیٹر پیٹرول موٹر سائیکل پہ لگتا ہے مثال کے طور پر. تو 5.5% جو ہم گنتے ہیں انفلیشن کے اندر تو ہم ویٹ دیتے ہیں وہ پیٹرول اور ڈیزل کو دیتے ہیں، ٹرانسپورٹ کو دیتے ہیں، جس کے اندر ظاہر ہے کہ صرف پیٹرول اور ڈیزل نہیں ہوتا، اس کے اندر پھر گاڑی کے اگر آپ نے بینک سے قرض لیے تو وہ بھی شامل ہوتا ہے، اگر آپ نے ری پیمنٹ کرنی ہے تو وہ بھی شامل ہے، دیگر چیزیں شامل ہیں، گاڑی کی ساری چیزیں شامل ہیں. اگر آپ موٹر سائیکل ہے تو اس کے کوئی پارٹس لے رہے ہیں، سروس کروا رہے ہیں، ٹھیک کروا رہے ہیں، خرید رہے ہیں، ساری چیزیں شامل ہیں. جو ٹوٹل ہم ٹرانسپورٹ پہ خرچ کرتے ہیں وہ 5.5% ہے. اس 5.5% کو اگر ہم بچائیں گے اور اس میں مہنگائی نہیں لائیں گے تو باقی 94% کے اندر مہنگائی آئے گی، کیونکہ امپورٹ کی چیزیں بہرحال سب چیزوں پہ افیکٹ کرتی ہیں اور ہمارا روپیہ ٹوٹ جائے گا. تو عمران خان صاحب حکومت کے لیے بڑے مشکل فیصلے چھوڑ کے گئے ہیں. میں نے آپ سے گزارش کری ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی ٹیکس لگائے گی یا کوئی ایسی چیز کرے گی جس سے کہ پاکستانی لوگوں کے اوپر بوجھ پڑے. ساتھ ساتھ شہباز شریف کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ غریب لوگوں کے اوپر کوئی بوجھ ڈلے، لیکن اگر صاحب ثروت کے اوپر سے ہم کچھ کنٹریبیوشن لے سکتے ہیں تو وہ ہم ضرور لیں گے. جو بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں علی اکبر کی طرح جس میں پیٹرول جاتا ہے تو اس سے ہم تھوڑے سے پیسے لے لیں گے. میرے خیال سے پیٹرول والی ہے نا، یہ ڈیزل والی ہے، ٹھیک پیٹرول والی ہے.